ایک چھوٹا سا بیج اپنے اندر پورا باغ چھپائے ہوئے ہوتا ہے، اور ایک سچا انسان اپنے اندر پورا زمانہ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو ایک انسان سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں ایک پوری امت کی طرح دیکھتا تھا۔ امت ہمیشہ تعداد سے نہیں بنتی، کبھی ایک فرد بھی امت بن جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تاریخ کا حصہ نہیں تھے، وہ تاریخ کا رخ موڑنے والے تھے۔ کعبے کا طواف کرنا آسان ہے، اپنے دل کے طواف کا جائزہ لینا مشکل ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہمارا قبلہ کہاں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہمارے دل کا قبلہ کہاں ہے۔ زبان سے ہم لبیک کہتے ہیں، مگر ہماری ترجیحات کس کے حکم پر لبیک کہتی ہیں؟ ہر زمانے کا انسان کسی نہ کسی کا طواف کرتا ہے۔ ہمارا مرکز اللہ ہے یا دنیا؟ اگر ہمارا امام اللہ نہیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے، خواہ وہ خواہش ہو، مفاد ہو یا دنیا کا دباؤ۔ دنیا کو آج بھی ابراہیمی روح کی ضرورت ہے، تعداد کی نہیں۔ ابراہیمی معیار چاہیے۔ خیر امت ہونے کا دعویٰ کرنا آسان ہے، انسانیت کے لیے خیر بننا مشکل ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وقلبا خاشعا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ مادی لغہ کی سیریز کا آج ہمارا 11th اور لاسٹ لیکچر ہے، لیکن بہت کچھ وہ کہتے ہیں نا تشنا لب رہ گیا، اور وقت کی کمی کی وجہ سے وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو پایا، اور میں بھی کہ مجھ سے بھی بہت کچھ رہ گیا ہو بتانے کے لیے، بلکہ ایون جاننے کے لیے بھی۔ لیکن چونکہ آپ لوگوں سے کمٹمنٹ تھی آج کے دن کی، تو اس لیے آج ہم اپنا اختتام کر رہے ہیں، اور ابتدا کرتے ہیں۔ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے ایک فلاسافیکل قسم کی تصویر ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیے، آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک چھوٹا سا بیج اصل میں ایک پورا باغ ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے بیج کے اندر وہ سارا ڈیٹا، نقشہ، انفارمیشن یا معلومات، یا جس کو ہم کہتے ہیں ڈی این اے یا جینیٹک کوڈ، پہلے سے محفوظ ہوتا ہے، جو ایک درخت بنانے میں درکار ہوتا ہے۔ بالکل ایک چھوٹی سی کمپیوٹر کی مائکرو چپ کی طرح، جو بظاہر کتنی چھوٹی ہوتی ہے مگر اس کے اندر ایک پوری لائبریری کا ڈیٹا لاک ہوتا ہے۔ تو بیج کو بھی ایک مائکرو چپ ہی سمجھیے، جیسے کہ سیب کا بیج، سیب کا ایک چھوٹا سا بیج اپنے اندر یعنی پورے پودے کی انفارمیشن رکھتا ہے کہ درخت کیسا ہوگا، اس کا تنا کتنا بڑا ہوگا، کتنا موٹا ہوگا، اس کی شاخیں کہاں کہاں نکلیں گی، پتوں کا رنگ کیا ہوگا، اس پر لگنے والے سیبوں کی مٹھاس اور رنگت اور سائز کیسا ہوگا۔ اور ایک بیج صرف ایک درخت نہیں بنتا، بلکہ ایک نہ ختم ہونے والے درختوں کا کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم ایک سیب کو کاٹ کر یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے بیج ہیں، مگر اس ایک ایک بیج سے جو درخت بنے گا، پھر اس پر ہزاروں سیب لگیں گے، اور ان سے لاکھوں بیج، اور پھر لاکھوں بیجوں سے کروڑوں درخت، تو یہ صرف ایک باغ نہیں بلکہ پورا جنگل وجود میں آ جائے گا۔ اور پورا جنگل اصل میں ایک بیج کی مٹھی میں بند تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح جب نمرود کی سلطنت اور اس دور کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اکیلا انسان ہے، اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے تو اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ مگر اللہ جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے انسان نہیں ہیں، بلکہ وہ انسانیت کا وہ مقدس بیج ہیں جس کے اندر قیامت تک کے لیے ایمان والا باغ چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو رہنے والے۔ تو آج آپ دیکھیے کہ ہم یہ دیکھیں گے، آج جو ہمارا لیکچر ہے اس کا عنوان کیا ہے کہ ایک انسان یا ایک فرد پوری امت کیسے بن گیا۔ تو اگر میں یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا نا، جبکہ وہ ایک اکیلے انسان ہے، تو یہ الجھن ہمارے مائنڈ میں اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہمارے سامنے امت کا جب لفظ آتا ہے تو ہماری سائیکالوجی یا ہماری نفسیات اس لفظ کے بارے میں سیٹ ہے کہ یہ ایک لوگوں کے گروہ کی بات ہی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے پہلے ہم اس لفظ پر نا کچھ تدبر کرتے ہیں۔ کون سا لفظ؟ امت، کہ امت کا
کیا مطلب ہے؟ آپ کو آپ کی اسکرین پر ایک گھر سا نظر آ رہا ہوگا. یہ جو لفظ امت ہے، عربی کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا وہ تین حرفی یا چار حرفی مادے پہ مشتمل ہوتے ہیں، یعنی یا ان کے روٹ لیٹرز آپ یوں کہہ سکتے ہیں. زیادہ تو تین حرفی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چار حرفی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو لفظ امت ہے اس کا روٹ تین حرفی مادہ ہے، حمزہ میم میم، یا جس کو ہم کہتے ہیں الف میم میم. عربی میں اس مادے سے جتنے بھی حروف بنتے ہیں ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، بالکل ایک خاندان کی طرح. تو اب اس میں سے مختلف لفظ نکلتے ہیں. چار میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے، تو آپ ان کو دیکھتے دیکھتے جائیں. اور کیونکہ یہاں پہ وہ زیر زبر پیش وغیرہ نہیں پڑھ سکتی تھی، تو اس لیے پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاؤں گی. ایک لفظ جو اس مادے سے نکلتا ہے، کون سا مادہ ہے؟ الف میم میم. وہ ہے اور کا مطلب ہوتا ہے ماں. یہ آپ کے بائیں ہاتھ پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اوپر والے کمرے میں. ماں کون ہوتی ہے؟ ماں وہ ہستی ہے جو بچوں کی اصل ہے، کیونکہ بچہ اسی سے جنم لیتا ہے، وہی بنیاد ہے. یعنی وہ نسل کا آغاز کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی تاریخ کے اندر روحانی اور جسمانی نسل کی ماں کی طرح ہے. ان کی ذات وہ مرکز تھی جہاں سے توحید کی کرنیں پھوٹی. انہوں نے توحید کا بیج کنسیو کیا، اور پھر دنیا کی دو بڑی امتیں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل انہی کی ذات سے جنم لی. ان کے بغیر توحید کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. یہ تو ماں کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ نسل کا آغاز کرتی ہے. دوسری صفت کیا ہے ماں کی؟ کہ اولاد کو اپنی آغوش کی حفاظت دیتی ہے. وہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں اسے اپنی آغوش میں لے کر، اپنی گود میں لے کر دنیا کی ہر سختی سے بچاتی ہے. بچہ اکیلا اور کمزور ہوتا ہے، لیکن ماں کی گود اس کا قلعہ بن جاتی ہے. 4,500 سال پہلے جب پوری دنیا میں شرک کا طوفان تھا، تو عقیدہ توحید ایک بالکل نوزائیدہ بچے کی طرح اکیلا اور کمزور تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کی آغوش میں اس عقیدے کو چھپایا. انہوں نے نمرود کی آگ برداشت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، لیکن توحید پر آنچ نہیں آنے دی. وہ اکیلے اس عقیدے کے محافظ بن گئے، یعنی کہ اس کی ماں بن گئے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب ایک تیسری بات یہ ہے کہ ماں کی ایک اور صفت ہوتی ہے کہ وہ اس کی محبت بے غرض ہوتی ہے، اور وہ اولاد کی خاطر قربانی دیتی ہے. یعنی ماں اپنے بچے کے لیے اپنی نیند، آرام، یہاں تک کہ جان بھی قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی. وہ بچے کو پالنے کے لیے ہر تکلیف کو ہنس کر جھیل لیتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید اور اللہ کی محبت کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جس کی مثال تاریخ انسانی میں کہیں پہ بھی نہیں ملتی. جوانی میں آگ کا سامنا کیا، بڑھاپے میں اولاد ہوئی تو بیوی بچے کو عرب کے صحرا میں اکیلا چھوڑ آئے، اور پھر اس بچے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہو جائے. ایک ماں کی طرح جس شخص نے اکیلے توحید کو اپنی گود میں پالا ہو، اس کی خاطر ہر طرح کی سختی برداشت کی ہو، ہر طرح کی قربانی دی ہو، آج ہم جس عقیدے پر ہیں اس کی اصل ابراہیم علیہ السلام ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک فرد کیسے کہہ سکتا تھا؟ وہ تو ایک پوری امت تھے. پھر اس خاندان کا، یعنی اس حمزہ میم میم کے خاندان کا اگلا لفظ ہے امام، جو کہ آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے لیڈر. امام مطلب لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے آگے ہوتا ہے، جس کی طرف سب کی نظریں ہوتی ہیں اور جس کی پیروی کی جاتی ہے. اس کا ہر قدم دوسروں کے لیے راستہ بن جاتا ہے. اگر ماں ایک جذباتی صفت ہے نا، جو کہ اور جذبات کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ہمارا انٹرنل میکینزم ہے جذبات کا. تو امام ہونا بیرونی اور عملی صفت ہے. امام کا کام پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ جو پیدا ہو چکے ہیں ان کو راستہ دکھانا ہے اور آگے لے کر چلنا ہے. ایک لیڈر خود بھی اصولوں پر قائم ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اسی پہ رکھتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام توحید کے عقیدے کو سینے سے لگا کر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ وہ امام بن کر صف اول میں کھڑے ہوئے. انہوں نے ہمارے لیے عقیدہ درست کیا، شریعت دی اور نظام چھوڑا. امت ہوتی ہی وہ ہے جو کسی لیڈر کو فالو کرے، ورنہ وہ ایک بکھرا ہوا ہجوم ہوتا ہے. اور امام وہ مقناطیس ہوتا ہے جو امت کو ایک مرکز پر جوڑ کر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ مرکز عقیدت بنایا ہے. دنیا کی تمام بڑی امتیں آپ دیکھیں جنہیں وہ انہی کی طرف رجوع کرتی ہیں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، تینوں ان کو اپنا امام مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں، یہ امام بننے کی بات ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور جب
اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی کچھ کلمات کے ساتھ، تو انہوں نے ان کلمات کو پوری طرح سے نبھایا۔ قولا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے جا رہا ہوں، انسانوں کا لیڈر بنانے جا رہا ہوں۔ اور کون سی آزمائشیں، کون سی آزمائشوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، ان کے بارے میں ہم پڑھ کر آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے لیڈر کے طور پر کیا فٹ پرنٹس چھوڑے؟ ہم نے دیکھا اس پوری سیریز میں ان کو ایک مثالی بیٹے کے طور پر، ایک باپ کے طور پر، جس نے توحید کی لیگسی کو اپنی نسلوں میں منتقل کیا، ایک ہسبینڈ کے طور پر، کہ ان ہسبینڈ اور وائف کی کوپریشن سے اسماعیل علیہ السلام جیسی پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی، پھر توحید پر لا کا کلہاڑا مار کر، باطل نظام کو چیلنج کر کے، سارے انسانوں کے لیے لسان صدق کی روایت چھوڑ کے، یہ سب انہوں نے اکیلے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر امت کا ٹائٹل دیا، کیونکہ عام طور پر یہ کام لوگوں کے ایک پورے گروہ کے کرنے والا ہوتا ہے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو ہے نا لیڈرشپ کوالٹیز، یا یوں کہنا چاہیے کہ امام ہونے کی جو کوالٹی ہے، اس کے ریفرنس میں آپ کے سامنے صرف دو آیات رکھوں گی، جو یہ شو کرتی ہیں کہ وہ کتنے ویژنری لیڈر تھے۔ ویژنری سے مراد ہے کہ وہ کتنے دور اندیش لیڈر تھے، دور تک دیکھ لیتے تھے وہ۔ پہلی ہے آیت نمبر 126، آپ کو آپ کی اسکرین پہ یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ کون سے شہر کی بات ہو رہی ہے؟ شہر مکہ کی، جو بے آب و گیا وادی ہے اس وقت تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنا اور اپنی اولاد کا نہیں سوچا، صرف ان کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگی ہے۔ اور کیا دعا مانگ رہے ہیں ذرا غور کیجیے، اس شہر مکہ میں امن دے اور رزق دے، یہ دو چیزیں مانگی ہیں انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ امن یا سیکیورٹی کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، اور چونکہ وہ ایک صحرائی علاقہ تھا، لہٰذا رزق کی دعا بھی مانگی، جو کہ پھر معاشی اور معاشرتی ترقی کی علامت ہے، اور اسی کی وجہ سے مکہ پھر روحانیت کا مرکز بنا۔ اس کے علاوہ ان کی دور اندیشی کا عالم یہ تھا کہ مادی ترقی تو مانگی ہے انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے، اور اس پورے علاقے کے لیے سیکیورٹی بھی مانگی ہے، اس کے علاوہ لوگوں کی روحانی ترقی کی بھی ان کو فکر تھی، ان کو اپنی نسل کی آخرت کی کامیابی کی بھی فکر تھی۔ اس لیے وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکیم۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں سے ایک رسول، خود انہی میں سے، یعنی عربوں میں سے ایک رسول بھیجنا، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کو پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف رسول نہیں مانگا کہ آنے والی نسلوں میں ایک رسول بھیج دینا، اور اس علاقے میں رسول تو ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے، اسحاق علیہ السلام سے جو چلتی ہے، بنی اسرائیل، جو یعقوب علیہ السلام کے نام سے پھر آگے گئی، وہ تو بہت عرصے تک پھر انبیاء کا سلسلہ وہاں پہ نہیں ٹوٹا، لیکن چونکہ خاص مکہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور توحید کا مرکز جو کہ بنا ہی مکہ میں تھا، تو صرف ان کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے یہ نہیں کہا یا اللہ ایک رسول بھیج دینا، بس اتنا سا کہہ کے دعا ختم کر سکتے تھے وہ۔ کیا کیا کام کرے گا وہ رسول، ان کو بھی متعین کیا۔ آپ دیکھیں، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، چار کاموں کا ذکر کیا ہے، یہ چار، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چار کام کیے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، قربانی، یہ طریقے ہمارے پاس کہاں سے آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو عقیدہ بھی دیا کہ اس پر چلو، طریقہ عبادت دیا، اور نظام بھی دیا، ملت ابیکم ابراہیم، جو ایک شخص ہو کر بھی پوری امت کہلائے اور رہتی انسانیت کے لیے چراغ بن گئے، جس نے روشنی پھیلائی۔ اب آتے ہیں، اب ہم دو الفاظ یعنی دو ڈیریویٹیوز پہ بات کر چکے ہیں، حمزہ میم میم کے خاندان سے، ایک ہم یعنی ماں کے اوپر، اور ایک امام یعنی لیڈر کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، یہ جو لفظ ہے اس کو بھی ویسے ہی لکھا ہوا ہے، لیکن آپ بالکل لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ نیچے والا کمرہ دیکھیے گھر کا، جس کی بریکٹ میں سمت لکھا ہوا ہے۔ اصل میں یہ کیا لفظ ہے؟ میم کے اوپر شد لگائیے اور زبر، اور الف پہ بھی زبر لگا دے، کیا بن جائے گا؟ اما، ٹھیک ہے، اما، یہ لفظ اما ہے۔ تو عربی زبان میں کوئی مسافر یعنی تمام دائیں بائیں کے راستوں کو چھوڑ کر نظریں اپنی منزل پر، آخری منزل پر جما کر، جب پختہ ارادے کے ساتھ ایک ہی سمت میں چل پڑتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟
अम्मा, यानी उसकी और कोई सिमत नहीं होती, वो दाएं बाएं टेढ़े मेढ़े रास्तों पर नहीं जानता, नजर उसकी कहाँ पे होती है, अपनी मंजिल पर, वो अम्मा है। तो एक उम्मत उस वक्त तक उम्मत नहीं होती जब तक कि उसके लाखों अफराद का मकसद हयात और मंजिल एक ना हो जाए। उम्मत होती ही वो ग्रोह है जो एक मकसद के पीछे होती है और उसका एक लीडर होता है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुख, और आप देखें कि कसद और उनकी सिमत इतनी वाज़ेह थी कि उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द, मैंने तो अपना रुख उस हस्ती की तरफ मोड़ लिया है जो आसमानों और ज़मीन की पैदा करने वाली है। तो और फिर हर एक की सिमत कहाँ पे करवाई? किबले की तरफ, जिसको अपने हाथों से तामीर किया। और जिस पत्थर पर खड़े होकर ये तामीर की, उसको अल्लाह ताला ने सारी उम्मत के लिए क्या बना दिया? मुसल्ला। वत्तखज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, ये मकाम इब्राहीम को अपना मुसल्ला बना लो। फिर जब काबा तामीर हो गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया वअदुन फिन्नासी बिल हज, यानी अब हज के लिए, लोगों के लिए हज का ऐलान करो। तो आज आप देखें कि आज कहाँ कहाँ से लोग जाते हैं अपना घर बार छोड़ के, अपने काम काज छोड़ के, दूर दराज के ममालिक से उसी घर का रुख करते हैं। और फिर जो जो लेसन हमने पढ़े वहां पे भी हम साथ में नजर रखेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कल्बे सलीम, उनका हलीम अव्वा और मुनीब होना, उनकी यकरुखी का सबूत है, उनकी एक सिमत में जाने का सबूत है। और इनकी दुआ जो हमने पढ़ी थी, रब्बी हबली हुक्मा वालहिकनी बिस्सालिहीन, कि या अल्लाह मुझे हुक्म अता कर और मुझे सालिहीन की कंपनी अता फरमा, यानी अल्लाह ताला से फैसला साजी की कुव्वत मांगी थी उन्होंने, ना डगमगाने का हौसला मांगा था, और हिकमत मांगी थी, और साथ में नेक लोगों की सोबत भी। इसी बात का सबूत है कि वो एक ही रुख पर थे और उसी पे रहना चाहते थे। तो जब दुनिया अंधेरे में डूब जाए और एक इंसान अपने अंदर इतनी बसीरत पैदा कर ले और जमाने का रुख बदले, तो अल्लाह के नजदीक वो एक शख्स नहीं बल्कि पूरी उम्मत बन जाता है। उम्मत का एक और मतलब है, वो चौथा मतलब, जो उम्मत बतौर वक्त या जमाना। तो दुनिया में आप देखिए अरबों इंसान पैदा होते हैं, जिंदगी गुजारते हैं और मर जाते हैं। उनकी मौत के साथ उनका नामो निशान भी मिट जाता है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम तारीख का हिस्सा नहीं थे, बल्कि खुद तारीख दान यानी हिस्ट्री मेकर थे, तारीख बनाने वाले थे, तारीख साज थे। उनकी जात से शिर्क का जो पुराना दौर है वो खत्म हुआ और तौहीद के नए दौर का आगाज हुआ। तो वो जो दुआ उन्होंने मांगी, वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, तो मुझे सच्ची यानी नामवारी वो अता करना बाद में आने वालों के लिए। तो किस नाम से हम याद करते हैं आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम को? सो हासिल बहस ये है कि अल्लाह की नज़र में उम्मत किसी मादी गिनती या क्राउड का नाम नहीं है, बल्कि एक फिक्री पावर हाउस है। जब जब पूरी दुनिया अंधेरे में, पावर हाउस क्या होता है? ये बिजली का पावर हाउस क्या काम करता है? सारे इलाके को बिजली सप्लाई करता है, ठीक है। और एक फिक्री पावर हाउस क्या होगा? जो सबको एक नजरिया सप्लाई करेगा। कौन सा नजरिया? वही जिसको हमने वर्ल्ड व्यू कहा था जब हमने खिड़की खोली थी और हम नक्शों वाले कमरे में मौजूद थे। तो जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूबकर जीरो हो चुकी थी, एक अकेला इंसान अपने अंदर इतनी ताकत, दुरुस्त सिमत और रहनुमाई की सलाहियत पैदा करे और वो अकेला पूरे जमाने का रुख बदले, तो फिर अल्लाह के नजदीक वो अकेला इंसान उसके तराजू में पूरी उम्मत के बराबर हो जाता है, इतना वेट हो जाता है उसका। दुनिया तादाद से अगर बदलती ना तो नमरूद जीत जाता, मगर दुनिया मयार से बदलती है, इसीलिए इब्राहिम आज भी जिंदा है। तो ये तो थी तारीख की कुछ बात। अब जरा अपनी हालत पर तवज्जो देते हैं कि हम जो 58 ममालिक हैं और मुसलमान ममालिक हैं, अरबों में हमारी तादाद है, और अपने आप को हम एक उम्मत कहते हैं। अल्लाह इस उम्मत का नक्शा खींचता है, और वो किस तरह से खींचता है अल्लाह ताला उसका नक्शा, और हमने अपनी हालत क्या बना ली है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि दो तरफ ना आपको, रिजवाना बाजी माइक ऑफ कीजिएगा, कि दोनों तरफ आपको एक लाइन नजर आ रही है स्लाइड के दरमियान में। एक तरफ लिखा हुआ है ये अल हज लिखा हुआ है, असल में सूरह हज है, आयत नंबर 78 है, और दूसरी तरफ अल बकरा आयत नंबर 143 है। तो इन दोनों आयत को सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ, आपके सामने तर्जुमा रखती हूँ। आयत नंबर 78 सूरह हज की, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, और जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में जैसा जिहाद करने का हक है। हुवज्तबाकुम, उसने तुमको चुन लिया है। वमा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और उसने दीन के मामले में तुम पे कोई सख्ती नहीं रखी। कौन सा दीन? मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम का
کا دین، ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، من قبل اس سے پہلے بھی، وفی ہاذا اور اب بھی، کیوں کیوں رکھا؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو جائے، وتکونوا اور تم ہو جاؤ شہداء علی الناس، سارے لوگوں پر گواہ۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ جہاد کی بات ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اس نے تمہیں چن، یہ اللہ نے کس سے بات کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے بات نہیں کر رہا، ہم سے بات کر رہا ہے، مسلمانوں سے، وہ سب جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے، تو جہاد کیوں کرنا ہے؟ جس مقصد کے لیے تمہیں چنا ہے نا، اس کے لیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ آگے سورۃ البقرہ میں دیکھیے آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم شہادت علی الناس کا کام کرو، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، یہ کام ہے۔ یہ والا لفظ پیچھے بھی نظر آیا آپ کو، پیچھے پچھلی آیت میں بھی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ رسول پھر تم پہ گواہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں آیات آپ کے سامنے، اب ان دونوں آیات کا ایک کمپیریزن دیکھتے ہیں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری جڑ ہے، یہ ہماری اصل ہے، یہ ہمارا شجر نسب ہے جو اس عظیم ہستی کے ساتھ جڑتا ہے جو اکیلا پوری امت تھا، جس کو اللہ نے کہا کہ وہ پوری امت تھا اکیلا۔ اب آئیے البقرہ 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم سے بات ہو رہی ہے، البقرہ کی آیت ہے یہ، کہ یہ آیت ہمیں ہمارا مقام اور شناخت دیتی ہے۔ ایک امت کے طور پہ اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے، امتم وسط۔ امت وسط کیا ہوتی ہے؟ وسط ویسے تو درمیانی کو کہتے ہیں نا، لیکن اس کا مطلب عظیم، اشرف اور بلند بھی ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا عظیم اخلاق والا بلند مرتبہ گروہ جو کہ خود بھی اعتدال پر رہے اور باقی لوگوں کو بھی اپنے عمل سے سکھائے کہ اعتدال کیا ہوتا ہے، توازن کیا ہوتا ہے۔ اور اس پوزیشن جب دی ہے تو رسپانسبلٹی بھی متعین کی ہے نا، کیا؟ کہ کائنات کی تمام قوموں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہمیں میزان بنا کے کھڑا کر دیا۔ اور ان دونوں آیات میں ایک مشترکہ پوائنٹ دیکھیے، آیت نمبر 78 سورۃ الحج، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور آیت نمبر 143 البقرہ، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، بات دونوں میں ایک ہی ہو رہی ہے، الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہیں، تاکہ تم شہادت علی الناس کا جب کام کرو نا تو تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ، آخر میں تم گواہی دو، یا اللہ جو ہمارا نبی ہمیں مقصد دے کے گیا تھا، جو مشن دے کے گیا تھا، ہم نے پورا کیا ہے، ہم نے تیرا دین گھر دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ اس پہ پھر رسول گواہی دیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہاں یا اللہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں ان کو دے کے آیا تھا۔ آج سوچیں، آج کیا گواہی ہے ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم تو تیرے آخری رسول کی امت سے ہیں، ہم تو بڑے بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا کی عدالت میں اپنا وکیل بنا کے بھیجا ہے، یہ گواہیاں کہاں ہوتی ہیں؟ عدالتوں میں ہوتی ہیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم دنیا کو اپنے کردار سے بتاتے کہ سچائی، انصاف اور انسانیت کیا ہوتی ہے، اللہ کا اصل دین کیا ہے، اور ہم بزدلی، پستی اور ظلم کی زندہ گواہی بن چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کا میں نے آپ کے سامنے صرف ایک حصہ رکھا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم ہے کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے تمہارے لیے۔ آپ کو معلوم ہے نا سورۃ البقرہ میں تحویل قبلہ کا جو حکم ہے، اس کا پس منظر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ کر کے گئے تو وہاں پہ کوئی 16-17 ماہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف یعنی یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، تو اس کے بعد پھر یہ حکم آیا تھا کہ نہیں، آپ کا کعبہ، آپ کا قبلہ کعبہ ہی ہوگا۔ اچھا، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا کہ وہ تبدیل ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے قبلہ اس لیے بدلا تھا کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کے پیچھے جاتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے، آج آپ دیکھیں اپنے آپ کو، آج ہم سب الٹے پاؤں پھر چکے ہیں، نہ شجر نسب کا لحاظ رکھا، نہ ذمہ داری کا پاس ہی رکھا۔ یہ ہماری اصل پہچان ہے، ہماری پہچان ماں کو کہتے ہیں نا، یاد ہے نا آپ کو؟ ہم بھی تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مگر کبھی لا کا مطلب تک نہیں سمجھا۔ ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں مگر جسمانی طور پر، لیکن ہماری اصل زندگیوں میں ہمارا طواف کیا ہے؟ کدھر طواف کرتے ہیں ہم؟ کس چیز کو مرکز بنا رکھا ہے جس کے آس پاس پوری زندگی گھومتی ہے؟ کیا ہے ہماری زندگی کا نیوکلس جس کے الیکٹرونز بنے پھرتے ہیں ہم؟ سٹیٹس، مفادات، پیسہ کمانے کی ریس، مروبیت، کبھی مغرب سے اور کبھی مشرق سے۔
قبلے کی طرف ہم رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن ہماری تمنائیں، امیدوں اور خوف کا قبلہ کیا ہے؟ دنیا کے نمرود اور فرعون۔ قبلہ انسان کی ترجیح ہوتی ہے نا، واقعی ایسے ہی ہے۔ تو قرآن کچھ مسلمانوں کی ترجیحات کا پردہ بھی چاک کرتا ہے، اور وہ مسلمان ہی ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، بھائی، بیویاں، برادری اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، کتنے ہیں؟ 8۔ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہے تو انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ فاسقوں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ تو یہ 8 بت ہیں جن کا ہم صبح و شام طواف کرتے ہیں۔ وہ اقبال کا ایک شعر تھا نا کہ یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ، اس طرح کا کوئی شعر تھا، مجھے پورا بھی یاد نہیں آ رہا۔ بارہ تو سورہ حج میں آپ دیکھیں کہ جہاد کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھی، سورہ حج کی آیت نمبر 78۔ اب میں یہ پوری آپ کے سامنے الگ سے رکھ رہی ہوں۔ یہاں پہ تو جہاد کے بارے میں، وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کا حق ہے۔ جہاد کا جیسے تمہارے باپ ابراہیم نے جہاد کیا۔ اتنی بڑی بات آگے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے اپنے کام کے لیے۔ کس کو چنتا ہے؟ وہ جس کے اندر وہ قابلیت ڈالتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں یہ کام۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اور آگے کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم۔ بندہ سوچے اچھا ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے تو کیا گھر چھوڑنا ہوگا؟ کیا آگ میں کودنا ہوگا؟ کیا بچہ قربان کرنا ہوگا؟ نہیں۔ اسی لیے کہتا ہے میں نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا، کوئی ایسی ڈیمانڈز تم پہ نہیں ہے۔ تو جہاد ہمارے باپ کی ملت ہے۔ آج ہم وہ امت ہے جو جہاد کو فراموش کر کے کبھی کسی کی گود میں سر رکھتے ہیں، کبھی کسی کی، دوسروں سے ہم عزت کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ ہمارا قصد ہے۔ کس چیز کے ہم اماں ہیں؟ ابراہیمی برانڈ تو جاہدو تھا۔ اب دیکھتے ہیں ہمارا امام کون ہے۔ زبان سے تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نکلتا ہے، لیکن اصل میں ہم نے اپنا امام دنیا کے طاغوت، کفر کے نظریات، سوشل میڈیا اور اپنی خواہشات کو بنا رکھا ہے۔ نہیں؟ کیا ہم ان کے پیچھے نہیں چلتے؟ ہم ان کو فالو نہیں کرتے؟ ہم اس نظام کے پیچھے ہیں جو نمرود کا جدید شکل ہے، جدید روپ ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیل، آیت نمبر 43 ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ آپ وکیل بنتے ہیں اس کے لیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں تو کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا اس کی۔ جس طرح ہم نماز میں امام کے پیچھے جھکتے ہیں، اسی طرح عملی زندگی میں ہم فیشن ٹرینڈز، نفس کی خواہشات کے آگے جھکتے ہیں۔ ہمارا امام کعبہ کا مصلی نہیں ہے، اپنا نفس ہے۔ تو آج ہم پھر اللہ کی نظروں میں کیا ہوئے؟ ایک کراؤڈ، بکھرا ہوا، وہ اکثریت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اکثریت کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہیں گمراہ کر دے گی۔ آج ہم ایک دوسرے کے لیے ہدایت کا باعث ہیں یا گمراہی کا باعث بن رہے ہیں؟ کیا ہے ہم اللہ کی نظروں میں؟ کیا کہیں ہم غافل تو نہیں ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 179، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ آج کیا ہم خیر امت ہیں، یا وہی ایک انعام والا ایک ہجوم، جانوروں والا ایک ہجوم؟ دیکھیں جانوروں کا کوئی قبلہ نہیں ہوتا، کوئی مقصد حیات نہیں ہوتا۔ وہ دنیا میں صرف کھانے پینے، بچے پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ آج 58 ممالک کی آنکھیں ہیں، ہم سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر اپنے مظلوم بھائیوں پر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں، لیکن ہماری غیرت نہیں جاگتی۔ ہمارے کان ہیں، ہم ماؤں بہنوں بچوں کی چیخیں سنتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہمارے دل ہیں مگر دنیا کی محبت میں اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں حق بات اثر ہی نہیں کرتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھ کر سچی بصیرت سے کام لیا تھا، کائنات کے خالق کو پہچان لیا، ان کی آنکھوں نے حق دیکھا،
کانوں نے رب کی آواز سنی اور دل نے تسلیم کیا۔ اصل ورلڈ ویو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی صرف چند تاریخی واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ انسان کا ایک پورا نظریہ حیات بدلنے کا نام ہے۔ اس پوری سیریز میں ہم نے دیکھا کہ ایک انسان کیسے توحید کا ورلڈ ویو حاصل کرتا ہے، پھر اپنا مقصد واضح کرتا ہے، پھر رکاوٹیں ڈالنے والی زنجیروں کو توڑتا ہے، اپنے دل کو قلب سلیم بنا کر اللہ کے تابع کر دیتا ہے، طاغوت کے سامنے اس کے بعد جھکنے سے انکار کر دیتا ہے، قربانی دینا سیکھتا ہے، صرف خود نہیں بدلتا، نسلوں، قوموں اور زمانوں کا رخ پھیر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں اصل وزن تعداد کا نہیں، اخلاص کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک سچا انسان پوری امت سے بڑھ کر وزن رکھتا ہے، کیونکہ وہ صرف خود نہیں جیتا بلکہ ایک فکر، ایک روشنی، ایک راستہ بن جاتا ہے۔ فکری پاور ہاؤس، دا لائٹ ہاؤس۔ اسی لیے اللہ انہیں ایک نبی نہیں، ایک امت کہتا ہے۔ اور شاید اس پوری سیریز کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا کو آج بھی تعداد نہیں، ابراہیمی کوالٹی چاہیے۔ ایسے لوگ چاہیے جن کا رخ اللہ کی طرف ہو، جن کے دل آزاد ہوں بیڑیوں سے، جن کے اندر حق پر کھڑے ہونے کا حوصلہ ہو، اور جو اپنے وجود سے انسانوں کو بند کمروں سے نکالیں اور اللہ سے جوڑیں۔ کیونکہ تاریخ بدلنے کے لیے ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف کبھی کبھی ایک ابراہیمی کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری سیریز کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو درست انداز سے سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ ابراہیمی روح بیدار کر دے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تلاش کرنے کی کچھ چھوٹی سی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے اور اس کوشش کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے لے کر آئے۔ آمین۔ اسی کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔